سامعین، آپ کے سامنے ایک خبر شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کا ایک علاقہ ہے لکی مروت، یہ KPK کا ایک ضلع ہے۔ وہاں پر جو لوکل پولیس ہے انہوں نے پچھلے دنوں اس وجہ سے ہڑتال کر دی کہ ان کو دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ذرا سنیے، پولیس ہڑتال کر رہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو پھر یہ ہڑتال اور یہ خبر پاکستان کی ریاست کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کا اندازہ کوئی بھی عام فہم رکھنے والا آدمی پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ اسی سے اوپر آپ تھوڑا سا جائیں، باجوڑ میں پچھلے دنوں ایک گولی چلتی ہے۔ گولی چلنے کے نتیجے میں لاشیں گرتی ہیں، اور جہاں بھی لاشیں گرتی ہیں وہاں پہ پھڈا تو ہونا ہے۔ اب وہاں پر ایک نوجوان لیڈر ہے نجیب اللہ خان، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور اس نے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس دھرنے میں لوگوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ اب سفید جھنڈے کس کے خلاف لہرائے ہیں؟ شدت پسندوں کے خلاف اور سیکورٹی فورسز کے خلاف۔ ایک جرگہ تشکیل پاتا ہے جو ہماری فورسز کو کہتا ہے کہ آپ بھی اطمینان سے رکھیں، اور جو شدت پسند ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی یہاں سے نکل جائیں۔ یہ ایک بھوٹان نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ جرگہ ہوا ہے۔ اب آپ لکی مروت کی پولیس نوجوانوں کی ہڑتال، باجوڑ میں بیٹھے سیکورٹی ادارے اور بھوٹان میں بیٹھے دہشت گرد، ان آپ تمام کو ایک فریم میں رکھیں تو آپ کو ایک چیز نظر آ جائے گی کہ پاکستان کی ریاست کتنی مضبوط ہے۔ یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں نا، ان کی کلی جو ہے یہ 3 خبریں کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ کل ایک آرمی کا بہت ہی سمجھدار قسم کا ریٹائرڈ جنرل تجزیہ کر رہا تھا کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں آرمی جنگ لڑتی ہے وہ 40% لڑتی ہے، 60% جو جنگ ہے وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز لڑتی ہیں۔ فوج آتی ہے، آپریشن کرتی ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کنسیکوینسز ہیں، اس کا فروٹ ہو یا اس کا نتائج ہوں، اس کو برداشت کرتی ہے وہاں کی سیاسی جماعتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے پاکستان میں سیاست کو تو چلنے ہی نہیں دیا۔ اب آپ سیاست دیکھیں پاکستان کی، کسی سے بھی پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ KPK کا جو سب سے پسندیدہ آدمی ہے، مقبول ترین آدمی ہے، وہ عمران خان ہے۔ اب اس کی پارٹی کہ ہر روز پاکستان KPK میں MPA MNA نائل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ان کی شکل پسند نہیں۔ یہ ہیں پاکستان کے وہ ارادے، پاکستان کی وہ حکمت عملی جو ہمیں ہر روز زمین کے نیچے لے کے جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے یہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہیں اس میں سے نہیں نکلنا۔ کتنی پالیسیاں ہم بنا چکے ہیں ان طالبان کے خلاف، کتنے آپریشن کر چکے ہیں، کتنی لاشیں گرائی جا چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہر 10 سال کے بعد ہماری حکمت عملی وہیں پہ ہے۔ اب پھر وہ کیا کہتا ہے علی امین کہ آپ نے کرفیو کا جو پلان ہے، اپنے جو AC ہے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اب یہ پاکستان کی سیکورٹی کے حالات ہیں، اور ان حالات میں اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان پھل پھول رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو پاگل خانے میں جمع کرا دیں، یا وہ بالکل سینس ہی نہیں رکھتا۔ پاکستان کے لیے اگر زندہ ہو، درد رکھتے ہو تو آواز اٹھائیے۔ اگر اب بھی آواز نہیں اٹھائی تو آپ کا بڑا نقصان ہوگا۔ پاکستانیوں سلامت رہو۔ تھینک یو ویری مچ۔